بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم. الحمد لله محمد صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. شب جمعہ ہے اور ترتیب کے مطابق ظاہر ہے یہ اس ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے. پروردگار عالم کے حضور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا متعالی ہمیں شب جمعہ اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. انشاءاللہ شب جمعہ کے موقع پر اس کی خاص مغفرت میں ہمیں اور ہمارے مرحومین کو شامل فرمائے انشاءاللہ. ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے لیے، بالخصوص میں ہمارے مرحومین شہداء، علماء، عرفاء، فقہاء جو غریب الوطنی میں مارے ہوئے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد
بار جگہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. پروردگار کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے جو ہمیں دین کی فضیلت سے نوازا ہے. خدا تعالیٰ کا انتہائی احسان ہے، اس نے قرآن اور اہل بیت کی معرفت ہمیں نصیب فرمائی ہے اپنے لطف اپنی رحمت سے. شب جمعہ اور ایسے مواقع ہمارے لیے فراہم کیے تاکہ جو گناہ گار بھی ہوں، فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہیں، ان کو بہانہ مل جائے، ان کو موقع مل جائے، خدا کی بارگاہ میں پہنچیں اور خدا تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اپنی مغفرت میں شامل فرمائے. خدا کی دی ہوئی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اور چونکہ جمعہ کا دن وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے، امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ساتھ تجدید عہد اور وفا کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. پروردگار عالم نے دنیا کو کچھ خاص حقائق کے ساتھ خلق فرمایا ہے. دنیا کا ایک ظاہر ہے اور دنیا کا ایک باطن ہے. ادیان کے اندر میں نے جیسا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، دین کے اندر یہ دونوں پہلو ہونا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات ایسی ہے. آپ جو یہاں پہ اس وقت موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ بہت کم حقیقتوں کو دیکھ پاتے ہیں اور بہت ساری حقیقتیں ہیں جن کو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے. مانتے بھی ہیں کہ ہاں ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن موجود ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی اور چیز کو مانیں یا نہ مانیں، یہ تو قبول کریں گے کہ فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین ہم سب کے ساتھ موجود ہیں. تو مثلاً آپ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اس کے ڈبل کم سے کم فرشتے ہوں گے. اگر رحمت کے اور فرشتے نہ ہوں، غصے کے اور غضب کے فرشتے نہ ہوں، تو کم سے کم یہ دو جو لکھنے والے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہوں گے ہی. تو اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ اپنی تعداد کی کمی سے مت گھبرایا کریں. ہمیشہ سوچ لیا کریں کہ ڈبل فرشتے یہاں موجود ہیں اور گھر گیا ہوگا انشاءاللہ پر بنا رہے ہیں. اللہ کی دی ہوئی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم
دین کے اندر خوبی ہوتی ہے کہ دین ان چیزوں کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے جس کو ہم دیکھ پاتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں حکم بتاتا ہے جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ وحی کا کام یہی ہے، پوری دنیا کی سائنس جمع ہو جائے اور اپنے سائنٹیفک انسٹرومنٹس کے ذریعے سے، سائنٹیفک تھیوریز کے ذریعے سے یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ برزخ میں کیا ہوگا، تقریباً ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی سائنس ڈیل کر رہی ہے وہ میٹر کو ڈیل کر رہی ہے، جتنا بھی اس کے اکوپمنٹ ہیں وہ میٹیریل اکوپمنٹ ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ برزخ بیونڈ میٹر ہے، اس میں میٹر نہیں ہے۔ تو سائنٹیفک تھیوریز کے ذریعے سے جو اس وقت ہمارے پاس مادیات کے اندر لمیٹڈ ہے، ان کے ذریعے سے، سائنٹیفک انسٹرومنٹس کے ذریعے سے آپ برزخ کو نہیں جان پائیں گے۔ اگر برزخ کو نہیں جان پائیں گے تو محشر کو کہاں سے جان لیں گے، جو برزخ کے بھی بات کی بات ہے۔ محشر کو نہیں جان سکتے تو جنت اور جہنم کو کہاں سے پہچانیں گے، وہ تو اور بھی دور کی بات ہے۔ تو دین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتا ہے، اور دین کا جو سب سے بڑا فوکل پوائنٹ ہے تربیت کا وہ یہی ہے۔ دین ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو تم کچھ حقیقتیں دیکھ رہے ہو، کچھ نہیں دیکھ رہے، جو تم نہیں دیکھ رہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس اپنے راستے کو طے کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ میں مادیات سے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب تک یہ بات ہم انسانوں کو نہیں پتہ تھی کہ جرمز ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں اور مائکروبس ہوتے ہیں، تو یہ سائنٹسٹ اور جو آپریشن وغیرہ کرنے والے تھے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہاتھ کو دھونا کیوں ضروری ہے، ہاتھ صاف کرنا کیوں ضروری ہے۔ بظاہر ہاتھ کے اوپر کچھ نظر نہیں آتا تھا، تو ان کو مثال کے طور پر لوئی پاسٹر نے یا کسی نے بھی ان کو بتایا کہ بھائی یہاں پہ بہت سارے بیکٹیریاز ہیں، بہت سارے جرمز ہیں جو آپ کے ہاتھ پہ لگے ہوئے ہیں، اور جب تک آپ اس کو اچھے طریقے سے ایسے نہیں دھوئیں گے، اسٹرلائز نہیں کریں گے، آپ کے بیمار جو ہیں وہ اور زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب انسانوں کو اس پہ یقین نہیں تھا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ نے شاید کوئی ایسی کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہو کہ کس طرح اس سائنٹسٹ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ڈاکٹرز اس کا خوب مذاق اڑاتے تھے کہ یہ جوان آدمی پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا ہے۔ بعد میں دنیا کو پتہ چلا کہ نہیں بھائی ایسا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو انسانوں کو ایک طاقت ملتی ہے جب ان کو علم حاصل ہوتا ہے، ان کا کنٹرول چیزوں کے اوپر بڑھ جاتا ہے جب علم حاصل ہوتا ہے۔ یہی خدا ہم سے چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے وجود کے بارے میں علم حاصل کریں۔ تمہارا وجود صرف جسم نہیں ہے، تمہارا وجود ایک روح بھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا اصلی وجود جسم ہے ہی نہیں، تمہارا اصلی وجود وہ روح ہی ہے۔ اس کے بعد ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو جس طرح تم اپنے جسم کے بارے میں یہ غلطی کر رہے ہو کہ صرف اس کو جسم سمجھتے ہو، روح نہیں دیکھتے، تمہاری ایک اور غلطی یہ ہے کہ تم صرف دنیا کو دیکھ رہے ہو اور دنیا کے بعد کو نہیں دیکھ رہے۔ علم حاصل کرو، اس کے بعد ایک اور دنیا بسی ہوئی ہے، اسی دنیا کے پیرالل دنیا بسی ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے ہم حتیٰ اس میٹیریل سائنس کے اندر ترقی حاصل کریں گے، اسی میٹیریل سائنس کے اندر میری امید ہے کہ اسی میٹیریل سائنس کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوں گی جو اس میٹیریل سائنس کو مجبور کریں گی کہ بیونڈ میٹر دیکھنے کی کوشش کریں۔ مجھے یقین ہے اس کے اوپر کہ یہی میٹیریل سائنس اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گی، اور یہ ڈیولپ کرتے کرتے ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچے گی جب یہ اپنے آپ کو مجبور کرے گی کہ اس کو بیونڈ میٹر دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اس وقت کو بھی دیکھ سکیں انشاءاللہ۔ جب یہ علم نصیب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی آپ کے جسم کے پیچھے ایک روح ہے، اصل میں تو روح ہی ہے، اور اس دنیا کے پیچھے ایک اور دنیا ہے، اصل میں تو وہی دنیا ہے، اور یہ جو دنیا بظاہر انڈیپینڈنٹ نظر آ رہی ہے اور سوچنے سمجھنے میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک خالق بھی ہے۔ جب یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں تو اس کا اثر کہاں پہ آنا چاہیے؟ اس کا اثر آنا چاہیے آپ کے اور میرے فیصلوں کے اوپر۔ آپ فیصلہ کیا کریں؟ وہ جرمز والی مثال کے اندر بھائی ڈاکٹر سے کہا گیا کہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر جراثیم لگے ہوئے ہیں، آپ جب آپریشن کرنے جائیں تو اس سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیا کریں، اسٹرلائز کریں ہاتھوں کو۔
تو انہوں نے پہلے مذاق اڑایا تو ان کے مریض مرتے رہے. پھر جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہاں بھائی یہ بات صحیح کہہ رہا ہے تو انہوں نے ہاتھوں کو دھونا شروع کر دیا. یہ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے علم سے صحیح فیصلے کرنا شروع کر دیے. دین ہم سے یہی طلب کر رہا ہے. دین ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم حقیقتوں کو پہچان لو. جب تم حقیقتوں کو پہچانو گے تمہارے فیصلے صحیح ہوں گے. جب تمہارے فیصلے صحیح ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں کچھ کامیابیاں نصیب ہوں گی. کیا کامیابی نصیب ہوگی؟ تو میں اپنی کامیابیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. مثلا دین مجھے کامیابی دے گا تو بھائی کیا کامیابی دے گا دین مجھے؟ تو میں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. دین مجھے کچھ ایسی کامیابیاں دے گا جن کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور ان کامیابیوں کو خدا کہتا ہے فوز العظیم. ذالک هو الفوز العظیم. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جس کو خدا سب سے بڑی کامیابی کہتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ادھار کی ہے. ہمیں تو کوئی کیش میں کامیابی دے تو ہم اس کو کامیابی سمجھیں گے. تو میں کہوں گا چلو وہ جو ادھار کی کامیابی کہتے ہو ابھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں کہتا ہوں تم کامیابی رکھ لو. تمہیں کیش کی کامیابی چاہیے تو میں یہ بھی بتا دوں دنیا میں خدا کیا کامیابی دے گا. اچھا اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ دنیا میں کیا کامیابیاں لینے والے ہیں دین کے ذریعے سے تو پھر آپ کو ایک اور چیز دیکھنی پڑتی ہے. آپ کو دنیا سے چاہیے کیا ہے؟ پھر آپ کو پتہ چلے گا نا کہ بھائی کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی. پہلے یہ طے کر لیتے ہیں دنیا سے چاہیے کیا ہے. اور یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے ڈسکشن کو کھول دیتا ہے. دنیا میں لوگوں کو کیا چاہیے؟ کچھ ان کو ایسا چاہیے جو نہ ملے بہتر ہے، اور کچھ ایسا ہے جو واقعا ملنا چاہیے. تو میں پہلے اس کو بتا دیتا ہوں جو مانگ تو رہے ہیں لیکن نہ ملے تو بہتر ہے، اور پھر ان کو بتا دیتے ہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو مانگ بھی رہے ہیں ملنا بھی چاہیے. البتہ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں ایک خاص نظریے کے اندر ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک رزلٹ بھی دیں گی انشاءاللہ. تو آپ اس نظریاتی گفتگو سے گھبرائیے گا نہیں، اس کا ایک پریکٹیکل رزلٹ بھی نکلے گا اور آپ انشاءاللہ شب جمعے کی مناسبت سے کچھ حاصل کر کے جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ. ہاں چلو ابھی اسی درود کو قبول کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ. اچھا درود کسے کہتے ہیں؟ کامیابی ناکامی تو بعد میں کریں گے، پہلے درود پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا درود وہ ہوتا ہے جس میں 3 حقیقتیں یاد آ جائیں. اچھا درود چلا کے درود پڑھنا نہیں ہے. اچھا درود وہ ہے جس میں 3 حقیقتیں یاد آ جائیں. خدا، نبی، اولاد نبی. یہ اچھا درود ہے. اچھا درود وہ ہوتا ہے جس کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو ایک طرف سے اللہ یاد آئے، ایک طرف سے اللہ کا نبی یاد آئے، اور اس کے بعد اولاد نبی یاد آئے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ. دنیا میں ہمیں کچھ چیزیں ایسی چاہیے ہیں کچھ لوگوں کو جو نہ ملے بہت بہتر ہے. مثال کے طور پر مجھے یاد ہے پہلے زمانے کے لوگ دعائیں دیتے تھے، کم سے کم دعائیں دے دیتے تھے. آج کل تو لوگ دعا دینے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. تو پہلے زمانے کے لوگ دعائیں بہت زیادہ دیا کرتے تھے. بڑے بوڑھے جب جمع ہوتے تھے مثال کے طور پر وہ کہتا تھا تم خدا شہزادہ بنائے، پوری دنیا کی دولت دے، یہ کرے وہ کرے. تبھی میں دعاؤں کو جب ریویو کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے وہ دعائیں پوری نہیں کی، ورنہ ہم سب کا کام خراب ہو گیا تھا. ساری دنیا کی دولت مل جاتی تو نہیں معلوم کیا بدوا کرتے. اور پتہ نہیں شہزادہ بنا دے تو بھائی کتنے لوگوں کو شہزادہ بننا تھا، بلکہ کچھ کو تو وزیر بھی بننا تھا. تو وہ کچھ دعائیں تو ہم لوگ ایسے ہی مانگتے ہیں. اچھا وہ حسن نیت کے ساتھ ہوتی تھیں ہمیں معلوم ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں ہماری آرزویں ہوتی ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہوتی. اور بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ آرزو بھی کوئی بہت مناسب آرزو نہیں تھی. مثلا فرض کر لیں
کسی کو پتہ نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ دشمنی کر لیتا ہے بعض اوقات، اور دل میں کہتا ہے، جیسا ہمارے یہاں اردو میں بہت زیادہ کہتا ہے خدا بیڑا غرق کرے۔ اچھا یہ کہانی علیحدہ ہے کہ یہ بیڑا غرق کرے کا مطلب تھا کیا؟ میرے خیال میں بہت سارے دوستوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں جو پانی کے جہاز چلتے تھے ان کو بیڑے کہتے تھے۔ تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو تاجر ہوتا تھا وہ اپنا سارا پیسہ ایک پانی کے جہاز کے اوپر لگا دیتا تھا کہ اس میں اپنا سارا سامان رکھ دیتا تھا۔ تو اگر کسی چھوٹے موٹے تاجر کا، البتہ چھوٹا موٹا بھی بہت بڑا ہوگا کہ جس کا یہ پورا پانی کا جہاز سامان آئے، وہ پانی کا جہاز جا رہا ہو اور وہ غرق ہو جائے تو اس بیچارے کی ساری جمع پونجی ختم ہو جاتی تھی۔ تو کسی کو بد دعا دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے خدا تیرا بیڑا غرق کرے۔ صحیح۔ ابھی نہ بیڑا چلتا ہے، زیادہ سے زیادہ آج کل ٹرالرز چلتے ہیں، تو بیڑا غرق کرنے کے بجائے کوئی ٹرالر ڈبونا پڑے گا، لیکن اس کا بھی انشورنس ہوا ہوا ہوتا ہے تو کہنا پڑے گا خدا تیرا نان انشورڈ بیڑا غرق کرے۔ تو پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ بد دعا دینے کی ضرورت کیا؟ بد دعا مت تو کوئی دعا دے تو ہدایت دے خدا۔ تو یہ پہلے زمانے کی دعائیں تھیں بہرحال اس طرح کی، ابھی بھی ہم لوگ کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اچھا تو ہماری آرزوئیں کیا ہیں؟ ہماری آرزوئیں یہ کہ دنیا بھر کی دولت انہیں مل جائے، کام آتی ہے کیا؟ ایک بات میں آپ کی خدمت عرض کروں، ایک ہوتا ہے پیسہ، ایک ہوتا ہے رزق۔ ہم لوگ کنفیوز ہو گئے کہ ہم پیسے کو رزق سمجھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پیسہ اور ایک ہوتا ہے اللہ کا فضل۔ ہر بے وقوف حرام کمائی کرنے والا کہتا ہے ھذا من فضل ربی، بھائی یہ تیرے رب کا فضل نہیں ہے، یہ حرام کمائی جو جمع ہو گئی ہے۔ اس کو پیسہ کہہ سکتے ہیں، اس کو رزق نہیں کہہ سکتے۔ رزق کیسے کہتے ہیں؟ رزق اللہ کی وہ نعمت ہوتی ہے جو بندے کو ہدایت دیتی ہے، چاہے استاد ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے عبادت ہو، یہ سب رزق ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی نعمت جو بندے کو ہدایت دے اس کو کہتے ہیں رزق۔ اور خدا کی سامنے جب کہتا ہے اللہم ارزقنی، اے خدایا مجھے رزق میں دے، تو آپ کو معلوم ہے مشہور معروف دعا ہے اللہم ارزقنی توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ۔ ارے خدا مجھے رزق میں دے 8 آنے 4 آنے روپیہ نہیں، توفیق الطاعہ، اطاعت کی توفیق مجھے رزق میں دے۔ بعد المعصیہ، گناہوں سے دوری مجھے رزق میں دے دے۔ عرفان الہدا، ہدایت کی شناخت معرفت مجھے رزق میں دے دے۔ یہ کون سا رزق ہے؟ اس میں نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی کاروبار ہے۔ تو خدا فرماتا ہے نہیں، یہ جو تم کو جس دولت کو تم کہتے ہو یہ چھوٹا رزق ہے۔ رزق اللہ کے نزدیک وہ نعمت ہوتی ہے جو ہدایت میں اضافہ کرے۔ تو ہمیں خدا تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ بجائے یہ کہ ہم کثرت سے دولت مانگیں جس کا ہمیں فائدہ شاید نہ ہو، ہم خدا تعالیٰ سے دنیا کے اندر چند چیزیں مانگ لیں۔ میں کئی دفعہ اس کو عرض کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں عرض کروں، ایک اپنے دوست کا جملہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے جب میں دعا کے اوپر بات کرتا ہوں۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا اگر ہم نے خدا سے کوئی بڑی مانوی چیز مانگ لی جس کے لیے ہم تیار نہیں ہوئے اور خدا نے وہ دے بھی دی اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ہم تو اس کا کام خراب کر دیں گے۔ پھر یعنی کہ مثلا فرض کرنے میں نے خدا سے مانگ لیا خدا مجھے امام کی نصرت دے دے اور میں تیار نہیں ہوا اور امام کی نصرت کے لیے میدان میں پہنچ گیا، خدا نہ کرے میرے گناہوں نے کام خراب کر دیا، اب کیا ہوگا؟ کہ تم نے الٹا اور کچھ مانگ لیا۔ اگر خدا سے مانگ لیا جیسا کہ ہمارے دعا میں ہے، قرآن کریم میں ہے کہ خدایا مجھے متقین کا امام قرار دے دے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، خدایا ہمیں متقین کے لیے رہنما قرار دے دے۔ تو بھائی اگر میں متقین کا رہنما بن گیا، میرے اندر صلاحیت نہیں ہوئی، اپنا بھی کام خراب کروں گا، متقین کا بھی کام خراب کروں گا، تو یہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی ایسا کر لیا کرو کہ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ ذرا اس کے اطراف میں ریکوائرمنٹس بھی مانگ لو کہ خدایا مثلا مجھے یہ بھی دے اور اس کے ساتھ یہ بھی دے، تو کہنا اچھا اس کا مطلب ہے دعا پورے پیکیج کے ساتھ مانگنی پڑتی ہے۔ تو
تو وہاں یہ ہے ایک پورا پیکیج ہوتا ہے جو ساتھ چلتا ہے، پھر انسان کو کسی مقام پہ لے کے جاتا ہے۔ اچھا اب میں اپنے لیے سوچتا ہوں کہ بھائی مجھے دنیا کے پیکیج سے کیا چاہیے؟ 2-3 چیزیں چاہیے۔ نمبر 1، دنیا کی دولت تو نہیں چاہیے، ابھی کہنے میں کیا آ رہا ہے، میں لے تو لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی دولت ویسے زیادہ نہیں چاہیے، اتنا چاہیے کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اتنی تو چاہیے۔ ہاتھ پھیلانا سخت کام ہے، اسلام پسند بھی نہیں کرتا کہ آپ کسی کے محتاج بنیں۔ یہ جو بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بعض اوقات ہم لوگوں کو مفت کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، چاہے کافر ملک سے ہی لے کر، کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ ہاتھ پھیلا کے کھانا اچھا کام نہیں ہے۔ اسلام مسلمان سے کہتا ہے اپنی عزت کا خیال کرو، اپنے آبرو کا خیال کرو، تو کوئی مجبوری کے تحت لے لو بہت مجبوری کے تحت، لیکن حتی الامکان کوشش کرو مت لو، اپنی عزت کا خیال کرو۔ بہرحال میں آپ کے ذاتی معاملے میں ٹانگ کیوں اڑاؤں، آپ کہاں سے لیتے رہے، لیکن اچھا نہیں لگتا مجھے، حقیقت یہ ہے مجھے اچھا لگتا۔ اللہ مشکل سے سب کو نجات دلائے انشاءاللہ۔ تو پہلی بات کیا ہے، مثلا یہ کہ بھائی بہت زیادہ دولت تو نہیں چاہیے، لیکن کم سے کم اتنا چاہیے کہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، صحیح۔ اور کیا چاہیے؟ اور جو چاہیے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں عزت چاہیے، تھوڑی بہت احترام چاہیے، نہیں چاہیے؟ ہاں، مثلا کون پسند کرے گا کہ اس کی معاشرے میں بے عزتی ہوتی ہے؟ ہاں، اللہ کے دین کے نام پر کبھی اللہ کے دشمنوں کی بری باتیں بھی سہنی پڑیں، سہ لے، کربلا میں نہیں سکھایا، سہ لے، کوئی بات نہیں، میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا، سہ لے۔ ہاتھی کا جگر چاہیے ہوتا ہے، باتیں سہنا آسان کام نہیں ہوتا، چاہے دوستوں کی ہوں چاہے دشمنوں کی ہوں، یہ آسان نہیں ہوتا۔ اور یہ کفر کی ایک ٹرک ہوتی ہے کہ وہ مومنوں کا مسخرہ کرتی ہے، کفر کی ایک ٹرک ہے، قرآن کریم میں فرمائیں گے جو کافر ہوتے ہیں، یسخرون، یہ مسخرہ کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، یستہزئون، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کسی کے مسخرے اور استہزاء کا مقابلہ کرنا حق کی خاطر۔ ایک تو دوسری چیز جو ہم انسانوں کو چاہیے ہوتی ہے وہ یہ کہ تھوڑا بہت عزت احترام ہمیں چاہیے۔ تیسری چیز ایک اور عجیب و غریب چاہیے، بہت آسان ہے لیکن بہرحال مشکل کام ہے ایک لحاظ سے۔ اگر آپ کو معاشرے میں عزت ملی ہوئی ہو، ہاتھ میں بھی آپ کے اتنا پیسہ ہو کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو آپ کو پرسنلی چاہتے ہو یا نہیں چاہیے؟ تو بعض اوقات ہم لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی آ جاتی ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، نہیں ہم انسان ہیں ہمیں چاہیے، بس ہمیں 3 چیزیں چاہیے کم سے کم دنیا کے اندر۔ نمبر 1، اتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ نمبر 2، معاشرے کے اندر تھوڑی عزت تھوڑا احترام چاہیے ہوتا ہے۔ نمبر 3، ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ہمیں پرسنلی چاہتے ہوں، ہم انسان جو ہیں وہ بنے اس کام کے اوپر ہیں کہ ہم محبت چاہتے ہیں۔ اب یہ جو 3 چیزیں چاہیے، یہاں پر بہت بڑا معرکہ ہے۔ یہ 3 چیزیں جو مجھے اور آپ کو چاہیے، اس کو لینے کا نسخہ کیا ہے؟ اچھا، ہمارے پاس دنیا کے اندر ایک نسخہ ہے اور ایک الہی نظام کے اندر نسخہ ہے۔ جو دنیا کے اندر نسخہ ہے میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا میں سلو بول رہا تھا تاکہ میں بھی روزے کے بعد سوچ رہا ہوں کہ بہت زیادہ تیز نہ بولوں، لیکن پھر میں تھوڑا سا تیز کرتا ہوں تاکہ آپ کم وقت میں نبٹ جائیں۔ آپ کا کل ورکنگ ڈے ہوگا اور آپ لوگ شاید آج بھی ورکنگ ڈے ذرا آج نہیں بلکہ یقیناً ورکنگ ڈے سے آئے تو آپ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے۔ تو جو 3 چیزیں چاہیے، اس میں دنیا والوں کا طریقہ ہے۔ دنیا والوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ دنیا والوں کا طریقہ کار ہے چھیننے کا۔ وہ کہتے ہیں لے لو، لے لو کسی سے، نہیں دے تو کیا کرو؟ نہیں دے تو چھین لو، پہلے لو
اور اگر نہیں دیتا ہے تو چھین لو. تو مثال کے طور پر آپ اور میں معمولاً جو دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بھئی کہ آپ کو پیسہ چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ دوسرے کی جیب سے نکلوانا پڑے گا. تو آپ جاب کر کے کیا کریں گے؟ آپ جاب کر کے سامنے والے کو ثابت کریں گے کہ بیٹا آپ کو یہ پیسے دینے پڑیں گے مجھے. کاروبار کریں گے تو کیا کریں گے؟ کاروبار کریں گے تو آپ کہیں گے کہ پیسے دینے پڑیں گے. یہ دنیا کا دستور ہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے، پیسہ نکلوانا پڑے گا. عزت چاہیے، احترام چاہیے تو کیا کروں؟ کرواؤں گا میں. اچھا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ نہیں کرے گا تو میں نقصان پہنچاؤں گا. دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں فلاں آدمی کی عزت نہیں کروں گا وہ مجھے ایک ایسا نقصان پہنچائے گا، مجھے بالآخر جا کے اس کی عزت کرنی پڑ جائے گی. لہذا بہتر یہ ہے کہ میں پہلے ہی اس کی عزت کر لوں. اور دوسرا آدمی بھی یہ چاہ رہا ہوتا ہے. تیسری بات اس میں بہت سخت مسئلہ ہے، محبت کرنے والے انسان کہاں سے لاؤ گے؟ تو اس کا دماغ، دنیا داری کا دماغ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیسہ ہوگا نا تو محبت کرنے والے لوگ بھی آ ہی جائیں گے. جو دنیا کا دماغ ہے وہ ایسا ہے. وہ کہتا ہے پیسہ ہوگا نا تو پھر محبت کرنے والے لوگ بھی آ جائیں گے، وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو پیسہ تو میں لے لوں گا لوگوں سے، عزت میں ان سے کروا لوں گا، اور عزت اور پیسے کے ذریعے سے، طاقت اور پیسے کے ذریعے سے محبتیں خرید لوں گا. معاملہ ختم ہو گیا. اب یہاں پہ صرف ایک سوال رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ جب تم طاقت میں ہوگے تو یہ کر لو گے، جب کمزوری کے دور میں آؤ گے تو کیا کرو گے؟ آج تو تم کہہ رہے ہو میرے پاس طاقت ہے میں پیسہ نکلوا لوں گا، کل کمزور پڑے پھر. آج تم کہہ رہے ہو میں طاقت سے عزت کروا لوں گا، کل کمزور بھی تو پڑو گے. اور آج کہہ رہا ہوں میں پیسے اور طاقت کے ذریعے سے محبت کرنے والے لوگ بھی جمع کر لوں گا، اگر دونوں چیزیں ہاتھ سے نکل گئی پھر کیا کرو گے؟ اچھا پھر ایک اور مصیبت آئے گی. پھر ایک زندگی میں ٹائم آتا ہے بڑا خطرناک وقت. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں انسان ریویو کرتا ہے اپنا اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. صرف ایک مصیبت ہے، واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے، واپسی کا راستہ بھی نہیں ہوتا ہے. جو مختلف اسکالرز کہتے ہیں نا کہ جب تک ہم لوگ طاقتور ہوتے ہیں تو دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر جب کمزور پڑنے لگتے ہیں تو دولت پھینک کر طاقت واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب وہ طاقت واپس نہیں آتی تو ہمیں یاد آتا ہے کہ جو ہم نے گیم کھیلا یہ گیم صحیح نہیں تھا. تو اب میں اس کے پیرالل بجائے کہ اس کی اور تفصیل عرض کروں، دین کا نسخہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. دین ہمیں اس سلسلے میں کیا نسخہ دے رہا ہوتا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. دین دو نسخہ دیتا ہے. دین کی بنیاد دو نسخوں پر ہے. پہلا نسخہ جو ہے وہ دین کا، وہ کہتا ہے توحید، خدا کو پہچانو. اچھا بھائی خدا کو کیا پہچانو؟ خدا کو یہ پہچانو کہ جو کچھ تمہیں ملے گا، جو کچھ تمہیں نہیں ملے گا، سب خدا کے ہاتھ میں. سب خدا کے ہاتھ میں، کچھ نہیں کر سکتے. کتنا ہی پیسہ جمع کرو ہاتھ سے جانے میں دیر نہیں لگے گی. کتنی ہی طاقت لے کر آؤ کمزور ہونے میں دیر نہیں لگے گی. کتنے ہی بندے اپنے اطراف میں جمع کر لو اکیلے ہونے میں دیر نہیں لگے گی. اور ممکن ہے کر بھی نہ سکو، ساری زندگی گھومتے رہو پھر بھی نہیں ہوگا. پہلی چیز جو دین ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے توحید، خدا کو مانو. ان تمام مسائل کے پیچھے خدا تعالیٰ کی عظمت کو پہچانو. مثال کے طور پر ابھی ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم لوگ کچھ معاملے میں خدا کو سمجھتے ہیں اور کچھ معاملے میں خدا نہ کرے ہم خدا کو نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر اس معاملے میں خدا کو سمجھتے ہیں کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا زندگی دے گا، جب چاہے گا موت دے گا. کیا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ محبت کرنے والے لوگ دینا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے؟ جو مجھے چاہے گا وہ کس کے دیے ہوئے دل سے محبت کرے گا؟ وہ بھی تو خدا کے ہاتھ میں ہے. بس محبتیں مجھے ملیں گی یا نہیں ملیں گی یہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے.
رزق مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا مثلا فرض کرو لوگ مجھے عزت دیں یا نہیں دیں، یہ جو عزت دیں گے یہ کس کے بندے ہیں؟ یہ خدا کے بندے ہیں، یہ خدا کے اذن سے عزت دیں گے۔ تو پہلی چیز تو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے مجھے کہ بھائی خدا کو پہچانو، یہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے گی، تم دنیا کا ظاہر دیکھ رہے ہو۔ مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو صحیح بالکل ایک حقیقت عرض کرنے کی کوشش کروں گا، یہ کہ آپ اس دنیا میں آ کر بیٹھے ہیں، اس ملک میں آ کر بیٹھے، مثلا میرا جیسا آدمی مثلا ویزا لے کر آیا ہے، صحیح ویزا لے کر آیا، میں نے ویزا اپلائی کیا ہے، پھر مجھے ویزا ملا ہے، پھر میں یہاں پر آیا، تو میری ساری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا اگر میں آنے کے لیے تڑپ رہا ہوں گا تو میں کہوں گا ویزا لگ جائے۔ ویزا واقعا اتنا امپورٹنٹ ہے یا پہلے خدا کا ارادہ ہوگا کہ میں آؤں یا نہ آؤں؟ یہ توحیدی بصیرت ہے ہمارے اندر۔ ہم دنیا کو دیکھ دیکھ کر بھول جاتے ہیں کہ دنیا اس کے پیچھے بھی کچھ ہے۔ تو مثال کے طور پر جو ہمیں تنخواہ دے رہا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور جو تنخواہ دینے کے پیچھے خدا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ بزنس نظر آتا ہے، بزنس کے پیچھے خدا نظر نہیں آتا۔ پیسہ نظر آتا ہے، پیسے کے پیچھے خدا نظر نہیں آتا۔ پہلی چیز جو دین ہم سے چاہتا ہے توحیدی بصیرت لاؤ، خدا کو پہچانو، ہر چیز میں خدا کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مثال کے طور پر ایسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی کو سوچیں جس نے ساری زندگی تقریریں کی ہیں، ماسٹر ہو گیا تقریریں کر کر کے، جہاں کھڑا ہوتا ہے زبردست تقریر کر لیتا ہے۔ اپنے فن تقریر پہ بھروسہ کرے یا خدا پہ کرے؟ اگر خدا چاہے کہ یہ خاموش رہے تو یہ بول پائے گا؟ یہ توحید ہے، توحید کو سوچو۔ بس خدا ہم سے دو ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ پہلی ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے بھائی تمہیں تین چیزیں چاہیے تھی نا، پیسہ چاہیے تھا، عزت چاہیے تھی، چاہنے والے لوگ چاہیے تھے، سب سے پہلے تو مجھے پہچانو کہ دینے والا میں ہوں۔ تو اس دینے والے کو جیسے تم پہچانو گے تو تم ایک کام کرو، شکر گزار بندے بنو۔ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اگر آپ کو مثال کے طور پر میں یہ آیت کریمہ سنا رہا ہوں تو میں اس سے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ کے ذہن میں رہ جائے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یہ قرآن کریم کا اتنا جامع نسخہ ہے۔ میں بعض اوقات سنتا ہوں خدا نے کیا کارنامہ کیا ہے قرآن کریم میں، چھوٹی چھوٹی آیتوں میں پوری زندگی کا بلو پرنٹ دے دیا۔ شکر کیا ہوتا ہے اس کو تمام تر جو آپ کے دماغ میں اور میرے دماغ میں وسعت آ سکتی ہے اس کو سوچیں۔ کفر کیا ہوتا ہے اسے سوچیں۔ شکر کی تمام کیٹیگریز کو سوچیں، کفر کی کیٹیگریز کو سوچیں۔ اب ذرا اس آیت کریمہ کو دیکھیں، اذکرونی تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ خدا۔ اذکرونی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ عجیب و غریب آیت کریمہ ہے۔ واشکروا لی تم میرا شکر کرو، ولا تکفرون اور کبھی کفران نعمت مت کرو۔ پوری زندگی کا بلو پرنٹ یہاں پر ہے۔ اچھا اذکرونی میرا ذکر کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تسبیح لے لوں ہر روز میں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اذکرونی کا مطلب کیا ہے؟ مجھے یاد رکھو، جو بھی تمہاری زندگی ہے مجھے یاد رکھو۔ اذکرونی خدا نے مطلب فرماتا ہے مجھے یاد رکھو۔ ہم لوگ بعض اوقات جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا تو جب خدا کو کہتے ہیں تو یوں اشارہ کرتے ہیں میں نہیں ہوں، وہ ہے وہاں پر۔ تو جب ہم کہتے ہیں اذکرونی مجھے یاد رکھو تو میں نے یوں کر دیا کہ بھائی وہ خدا کی طرف تھا، ادھر غلط آ گیا۔ اذکرونی خدا کو یاد رکھو، اذکرکم تم خدا کو یاد رکھو، مجھے یاد رکھو۔ خدا کہہ رہا ہے اگر مجھے یاد رکھو
اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اچھا، اگر کسی کو یہ توفیق مل جائے کہ خدا اسے یاد رکھے، اور کچھ چاہیے اسے؟ ایک دعا ہم سے کہتی ہے کہ اللہ سے کہو ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، خدایا ایک پلک جھپکنے کے لیے مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ، ڈسکنیکٹ نہ کریں. تو کہتا ہے خدا مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، شکر بجا لاؤ، کبھی بھی کفران نعمت مت کرو، زندگی یہی ہے. خدا تعالیٰ کہتا ہے تمہیں 3 چیزیں چاہیے، پہلا کام یہ کرو مجھے یاد رکھو، دوسرا کام کیا کرو شکر بجا لاؤ. اچھا شکر بجا لاؤ تو کیا کرو؟ اب میں نسخے کے طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بہت دفعہ عرض کرتا ہوں. وہ کیا کرو جو تمہیں چاہیے ہے، جتنا تمہارے پاس ہے خدا کو دے دو، یا کہو خدا کو دینا شروع کر دو، خدا بڑھانا شروع کر دے گا. قانون کلی جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، میں بہت زیادہ اس کو تکرار عرض کرتا ہوں، کاش یہ قانون ہمارے دماغ کے اندر تجربے سے ثابت ہو جائے، کاش یہ ثابت ہو جائے. قانون یہ سمجھ میں آتا ہے جو کچھ تم دوسروں کو دو گے وہ تمہیں بڑھ بڑھ کے واپس ملے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. جو تم دوسروں کو دو گے وہ بڑھ بڑھ کر تمہیں واپس ملے گا. اب وہ 3 چیزیں مجھے چاہیے تھیں، تھوڑا سا پیسہ چاہیے تھا کہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کچھ مجھے معاشرے کے اندر عزت چاہیے تھی، اور کچھ چاہنے والے لوگ چاہیے تھے. صرف ایک کام کر لو، اپنی زندگی میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتے رہو، یہ 3 چیزیں میں دوسروں کو دے رہا ہوں؟ اگر میں یہ 3 چیزیں دوسروں کو دے رہا ہوں تو خدا یقیناً یقیناً مجھے دے گا، اور اگر میں نہیں دے رہا پھر بھول جاؤ، پھر نہیں ملے گا. کیا مطلب؟ مثلا مجھے عزت چاہیے، دوسروں کو عزت دینے میں کنجوس تو نہیں ہوں میں. اگر دوسروں کو عزت دینے میں کنجوسی کروں گا مجھے عزت نہیں ملے گی. مجھے چاہنے والے لوگ چاہیے، تو پھر اپنے آپ سے ایک سوال کرو، تم کو خلوص ہو کر دنیا میں کسی کو چاہتے ہو؟ پرخلوص ہو کر کسی کی بھلائی چاہتے ہو؟ اگر پرخلوص ہو کر دل کھول کر کسی کو چاہتے ہو، خدا بھی تمہیں چاہنے والے لوگ دے دے گا. اور اگر خود نہیں دیتے تو نہیں ملے گا، کچھ اور ملتا رہے گا. تو ایسا محترم، آپ کو دنیا میں کوئی بھی چیز چاہیے ہو، اس کا دی موسٹ سمپلیسٹ فارمولا یہ ہے کہ جو آپ کو چاہیے ہے وہ دوسروں کو تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر دیں. جتنا آپ دیتے جائیں گے خدا تعالیٰ آپ تک پہنچنے کا بندوبست فراہم کرتا چلا جائے گا. اب مجھے کیا چاہیے تھا؟ مجھے چاہیے تھا بھائی تھوڑا سا پیسہ ہو کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. تو تم ایک کام کر لو، جتنا تمہارے پاس ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا خدا کو دیتے رہو، خدا بھی تمہارے لیے جمع کرتا رہے گا، اور ایسے موقع پہ تمہیں دے گا جب بدترین مصیبت میں ہوگی، جب کہیں سے نہیں ملے گا، جس کو خدا نے فرماتا ہے من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. بس اگر پیسہ چاہیے تھوڑا دوسروں کو دو، عزت چاہیے بے لوس عزت دو. یہ میں نے کیوں اضافہ کیا بے لوس عزت؟ ہم بہت سارے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، بے لوس نہیں ہوتی، اپنے چکر میں ہوتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ مثال کے طور پر میں ابھی یہاں پہ کھڑا ہوں گا، آپ میرے سامنے آئیں گے، میں آپ کو عزت دوں گا. کیوں؟ پاگل ہوں کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے بے عزتی کروں گا کسی کی، سارا میرا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا. تو اپنا سوشل اسٹیٹس بچانے کے لیے بھی میں عزت دوں گا. یہاں پہ بیٹھ کے میں جھوٹ بولوں گا، اگر یہاں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولوں گا سب ریکارڈ کر لیں گے، میرا سارا کیریئر برباد ہو جائے گا. میں پاگل ہوں کہ یہاں بیٹھ کے جھوٹ بولوں گا. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کب کی بات کر رہے ہیں؟ کہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب یہ سب پریشرز نہیں ہوتے. جب یہ پریشرز نہیں ہوتے تو عزت دیتا ہوں. جب کوئی اجنبی مجھے ملتا ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ کمزور ہوتا ہے، میں کچھ بھی کروں کوئی نوٹ کرنے والا نہیں ہے، اس کو میں عزت دیتا ہوں.
اگر ایسی کسی جگہ کے اوپر میں عزت دیتا ہوں جس کو میں کہتا ہوں بے لوس، ہاں وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. کیوں؟ وہ خدا کے لیے ہوتی ہے، وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے محبت کا معاملہ ہے. ادلے بدلے کی محبتیں تو ہم دیتے ہیں، بے لوس محبتیں دیتے ہیں. جس دن میں نے اور آپ نے یہ چیزیں بے لوس دینا شروع کی، پھر یہ سمجھ لیجیے آپ نے ڈومینو ایفیکٹ کے لیے ٹریگر دبا دیا ہے. اب جو ایفیکٹ بڑھے گا تو اس میں اہل بیت کبھی فرماتے ہیں ہزاروں ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے لگیں گے اگر تم نے کسی مستحق کا ہاتھ تھام لیا. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کازز خدا کریٹ کر دے گا اگر تم نے ایک دفعہ صحیح کام کرنے کی کوشش کی. سارا ایفیکٹ یہیں پر ہے. تو جو آپ کو چاہیے وہ آپ دینا شروع کر دیں، چاہے علم ہو، چاہے تقویٰ ہو، چاہے محبت ہو، چاہے پیسہ ہو، کوئی بھی چیز ہو. اگر آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ کی آخرت کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. وہ اس طریقے سے کہ خدا تعالیٰ اپنے نظام کے اندر جو بے لوس کے بدلے میں دیتا ہے اس کو صرف دنیا میں نہیں دیتا. بے لوس کے بدلے میں جو کچھ دیتا ہے اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. اگر یہاں میں کسی کو صدقہ دوں گا نا تاکہ میرا پیسہ بڑھے تو خدا مجھے یہاں پہ پیسہ دے گا، آخرت میں نہیں دے گا. لیکن اگر میں یہاں پہ بے لوس دوں گا تو خدا میں تیری خاطر دے رہا ہوں، پھر وہ ہر طرف دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. تو عزیزان محترم، ابھی ممکن ہے کہ آپ نے یہ بات 10 دفعہ سنی ہو، ممکن ہے کہ آپ کا ذہن اس قانون کے اوپر یقین نہ کر سکے. ابھی اپنی زندگی پڑی ہوگی، اس کو آزمانے کے لیے اس کو آزما لیجیے گا. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے یہ زندگی کی کامیابی کا نسخہ بن سکتا ہے. اور اگر آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو اس میں ایک بہت بڑا کمال ہے. وہ کیا ہے؟ جب انسان خدا کے لیے دیتا ہے تو اس میں دینے کا غم نہیں ہوتا. نشانی ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، میں کسی کو مثال کے طور پر کہیں 10 روپے صدقہ کرتا ہوں اور دن میں سوچتا ہوں 5 ہی دے دیتا تو بھی چل جاتا معاملہ. یہ جو میں دے کر کھوڑ رہا ہوتا ہوں یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ یہ میں نے اللہ کو نہیں دیا ہے، یہ میں نے ابھی اپنے لیے دیا ہے. اور جس دن میں کسی کام کو خدا کے لیے کرتا ہوں واقعاً یقین کے ساتھ کہ خدا کے لیے کیا ہے، اس میں کوئی کا کوئی کام نہیں ہے، اس میں انسان خوش رہتا ہے، مطمئن. اور یہ تمام تر ہمیں اسناد سے، روایات سے یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. حضرت ابو ذر غفاری کا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. میں نے آپ کو بہت تھکایا، 40-45 منٹ تک میں آپ کو بغیر واقعے کی گھسیٹ کے یہاں تک لے آیا. ورنہ آپ کو ہر 5-10 منٹ کے بعد ایک واقعہ سننے کو مل جائے تو آپ کہانی میں 1-1.5 گھنٹہ بھی گزار لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے آپ کا حق ہے، آپ روزے سے تھے، آپ کا ورکنگ ڈے بھی تھا اور کل آپ کو پھر جانا بھی ہوگا تو آپ کے دماغ کو بوجھ بن رہا مولانا کب چھوڑیں تو میں جا کے سوؤں کسی طریقے سے. بہرحال حضرت ابو ذر غفاری کا ایک بہت نفیس واقعہ ہے. کوئی مہمان ان کے پاس آیا، کھانے کا وقت آیا. ابو ذر غفاری نے کہا دیکھو یہ سامنے کچھ اونٹ بندھے ہوئے، ان میں سے کوئی ایک اونٹ لے آؤ تم خود ہی، میں اسے ذبح کر دوں گا اور اس کو ہم پھر کھائیں گے، تمہاری بھی دعوت ہوگی. تو وہ بندہ خدا گیا، اس نے دیکھا کچھ اونٹ بندے میں. اس نے کہا ابو ذر ویسے ہی غریب آدمی ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں کہ کوئی دبلا پتلا سا مریل سا اونٹ نکالتا ہوں. ہم نے کتنا کھانا کھانا ہے، ملا جو صحت مند اور تازہ اونٹ قربان کرے گا. تو وہ جا کے ایک مریل سا اونٹ نکال کے لائے اور انہوں نے لا کے ابو ذر کے سامنے رکھا کہ ابو ذر اس کو قربان کر دو. ابو ذر نے کہا کہ بھائی تم بہت کنجوس آدمی، بہت کنجوس آدمی. اس نے کہا کہ میں تمہاری بھلائی سوچی تھی اس لیے ایک دبلا پتلا لے کر آیا. اس نے کہا نہیں، اگر تم نے میری بھلائی سوچی ہوتی تو جو میں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں اسے تر و تازہ لے کر آتا. تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے لیے قربان کر رہا ہوں. یہ کہانی ہم لوگوں کی ہے، یہ کہانی ہم لوگوں کی ہے. اللہ کے رسول کو کسی نے کوئی گوشت، پرندے کا گوشت تحفہ دیا. اللہ کے رسول نے اپنی ایک زوجہ کو دیا اور کہا کہ اس میں سے صدقہ کر دیں، بعد میں ہم کھائیں گے.
اس کے بعد جب تشریف لائے تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ صدقہ کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں صدقہ کر دیا ہے اور کچھ بچ گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو صدقہ کیا ہے وہی بچا ہے، یہ تو ہم کھا لیں گے۔ یہ دوسرا جملہ میرا ہے، جو صدقہ کیا ہے وہی بچا ہے۔ قرآن کریم بار بار ہم سے کہتا ہے بما قدمت ایدیہم، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں سے آگے پہنچا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے فائنینشیل ایشوز کو جب ڈیل کرنے لگے تو اپنے آپ سے، ہم اور آپ کبھی ٹیکس کے پیپرز تیار کرتے ہیں نا کہ ہماری کتنی انکم تھی، کتنے ایکسپینسز تھے، کتنی ہماری سیونگ تھی، تو اس سیونگ کے اوپر ہمیں ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ تو کبھی اپنی زندگی کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تیار کیجیے گا کہ جو بچا ہے وہ کتنا ہے۔ کروڑوں بھی کمائے، بچا کتنا ہے؟ یہاں تو بہت سارا بنا دیا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ یہاں جو بنا لیا وہ بچا نہیں ہے، آگے جتنا بھیجا ہے اس کو کاؤنٹ کرو۔ یہ ان کی فکر ہے، انہوں نے ہمیں ایسے لکھا ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جب تم آگے بہت ساری چیزیں بھیج دو گے تو تمہیں آگے جانے میں کوئی غصہ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے آگے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے تو تمہیں آگے جانے میں بہت تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی۔ بھائی فرض کر لیں اگر میں اپنے ملک کو سوچوں کہ بھائی میں نے پاکستان کے اندر بہت ساری انویسٹمنٹ کی بھی ہو تو مجھے پاکستان جانے میں دشواری ہوگی، آسانی ہوگی؟ آسانی ہوگی، آسانی سے جاؤں گا۔ لیکن اگر میں نے ساری انویسٹمنٹ یہیں پہ کی بھی ہے تو مجھے پاکستان جانا کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا، کیونکہ میری ساری انویسٹمنٹ تو یہاں پہ ہوئی بھی ہے۔ تو آپ کو اور مجھے سوچنا پڑے گا ہمیں آخرت جانا اچھا لگے گا یا برا لگے گا۔ اگر ہماری ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ آگے ہوئی بھی ہوگی ہمیں جانا برا نہیں لگے گا، اچھا لگے گا۔ یہی سارا کام ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ اور ان کے نبی نے ہمیں بتایا کہ اگر تم آخرت بناؤ گے تو خدا تمہاری دنیا بھی بنا دے گا۔ عزیزان محترم، آخری بات، دل کا سکون کیسے آتا ہے؟ پیسہ تو سوچ لیا، احترام بھی سوچ لیا، چاہنے والے لوگ بھی سوچ لیے، سکون کیسے آتا ہے؟ خدا تعالیٰ کہتے ہیں بہت زیادہ مت تھکاؤ اپنے آپ کو، سکون تمہارا میری یاد نہیں آئے گا اور کہیں سے نہیں آئے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان بس اللہ کی یاد سے ہی ہوگا۔ اچھا میں نے سوچا تھا کہ شاید دنیا میں کوئی کامیابی کروں گا تو وہ ہوگا، آگے پیچھے کچھ کر لوں گا تو ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا نہیں ہوگا۔ بلا جب میں اپنے آپ کو مت تھکاؤ۔ تو دلوں کو یاد کہاں سے، دلوں کو سکون کہاں سے ہونا تھا؟ دلوں کو سکون اس سے ہونا تھا کہ تم کبھی سجدے میں چلے جاؤ اور چند منٹ اللہ سے گفتگو کرو، کبھی کوئی دعا قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے کلام کرنا سیکھو، گفتگو کرنا سیکھو، اس سے تمہارے دل کو سکون ہوگا۔ اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آج کی دنیا کی بہت بڑی مشکلات میں سے ایک مشکل یہی ہے، سکون نہیں، جس کو ہم لوگ ایک اور لفظ میں عوامی لفظ میں کہتے ہیں۔ یہ اطمینان تو خدا کا لفظ ہے قرآن کا، سکون بھی تھوڑا سا عاشقانہ لفظ ہے۔ خدا تعالیٰ نے سکون کو زوج اور زوجہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہم لوگ ایک اور کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مزہ کیسے آتا ہے۔ بعض اوقات انسانوں کو زندگی میں مزہ نہیں آتا، کچھ بھی کرنے مزہ نہیں آتا، اور بعض اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا بہت مزہ آتا ہے۔ ہمارے پاس ایک عجیب بات ہے عاشور کے دن کا۔ دو اصحاب میں سے، اصحاب سید الشہداء میں سے دو کھڑے تھے، ایک نے دوسرے سے کوئی مذاق کیا، یا شب عاشور تھا یا عاشور کا دن تھا، تو اس نے کہا کہ اتنے سخت وقت میں تم نے مذاق کیوں کیا؟ یہ کوئی مذاق کا وقت ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت سے اتنا نزدیک دیکھتا ہوں کہ میرا مذاق کرنے کا دل چلا، اتنا اپنے آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ساری زندگی آرزو کی تھی کہ میں اپنے مولا پر قربان ہو جاؤں، تو دیکھو میرا قربانی دینے کا ٹائم آ گیا۔ جو میں نے ہدف بنایا تھا اپنی زندگی کے لیے وہ ہدف حاصل ہونے والا ہے۔
اس لیے میرا مذاق کرنے کا دل چلا۔ ان لوگوں نے حقیقت کو پایا ہے، اس لیے یہ لوگ تمام تر مصیبتوں کے باوجود خوش مطمئن ہیں۔ تو عزیزان محترم، کاش خدا تعالیٰ ہمارے لیے حقیقت کو اس طرح تو خیر بہت خوش قسمتی کی بات ہوگی، اس کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا لیتنا کنا معہم، لیکن کسی طرح کسی لیول پر خدا تعالیٰ اس حقیقت کو ہمارے لیے آشکار کر دے انشاءاللہ، تاکہ ہم بھی اس خوشی کو حاصل کر سکیں۔ کل میں نے چند جملات آپ کی خدمت میں مسائل کے عرض کیے تھے حضرت علی اکبر کے حوالے سے۔ شب جمعہ ہے اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ انبیاء اور ائمہ شب جمعہ میں سید الشہداء کے روضے پہ جمع ہوتے ہیں۔ نہیں معلوم ان مفاہیم کی کیا حقیقت ہوتی ہوگی، ارواح کا وہاں پر آنا کسے کہتے ہوں گے، اور اجتماع کیا مطلب رکھتا ہوگا، لیکن بہرحال روایات کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، ہم اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام حسین سے اتنے وابستہ ہوتے ہیں کہ گویا ہر وقت روضہ رسول اللہ کو اور روضہ امام حسین کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں گویا بس جاتا ہے سید الشہداء کا روضہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں سید الشہداء کے چاہنے والے۔ تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں یہ کر سکتے ہیں کہ شب جمعہ ہے، کبھی سجدے میں خدا متعال سے پکار لیں، کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہوں کربلا کا رخ کر کے سید الشہداء کو سلام کریں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ہمارے پاس عجیب روایتیں موجود ہیں، ہمارے پاس لکھا ہے کہ جب پانی پینے لگو تو ہماری پیاس کو یاد کر لیا۔ سید الشہداء چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی حصہ بنا ہے، شاید ہمیں کمال بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ جب پانی پیو تو تم میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اسی طرح روایات میں بیان کرتے ہیں کہ جب تم اپنے دوستوں سے دور ہو جاؤ، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہ ہو، تو میری غربت کو یاد کرنا کہ میں کیسے کربلا میں کھڑا تھا، غریب الوطن، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا میرا، اور میں دین کی عزت کی خاطر، سربلندی کی خاطر، کبھی کبھی انسان سید الشہداء کے ان جملات کو دیکھتا ہے جو سید الشہداء نے آخری وقت میں ارشاد فرمائے، کمال کے جملات۔ معمولاً ہم لوگ کوشش نہیں کرتے کہ عصر عاشور کے مصائب کو کسی بھی موقع کے اوپر دوبارہ پڑھیں۔ ان مصائب کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ان کو اسی کیفیت میں پڑھنا ہوتا ہے، لیکن عزیزو مصائب کے بعض پہلو ایسے ہیں جو اچھا ہے کہ انسان کبھی اس کے علاوہ بھی دوہرا دیا کرے تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو صرف ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے سوال کیا کہ آقا جب ہم کربلا جاتے ہیں تو ہم ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں، ایک جگہ پر امام حسین کا روضہ ہے اور زری ہے، اور اس زری سے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں یہاں امام حسین زمین پر گرے تھے۔ ایک وہ جگہ ہے جس کو ہم مقتل کہتے ہیں، امام حسین یہاں زمین پر گرے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ ہے جہاں پر زری ہے اور قبر مبارک ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ آقا یہ کیا راز ہے، جہاں پر امام حسین گرے تھے کیا وہاں شہید نہیں ہوئے تھے، کیا لاشوں کو بعد میں اٹھا کر لے کر گئے تھے؟ تو آقا بہجت نے جواب میں لکھا، امام حسین پر وہ مصائب ٹوٹے جو طاقت بشری سے باہر ہیں۔ امام حسین پر وہ مصائب ٹوٹے جو طاقت بشری سے باہر ہیں۔ آقا کہتے ہیں جب سید الشہداء ذوالجناح سے زمین پر گرے تو ان لعینوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ امام حسین زندہ ہے، یہ شہید ہو چکے ہیں، عمر سعد نے کہا خیموں کے اوپر حملہ کرو۔ آقا بہجت فرماتے ہیں مولا سید الشہداء
کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے، ان تیروں کے ساتھ، زخموں کے ساتھ، جو سید الشہداء کے پورے جسم کے اوپر سینکڑوں زخم لگے ہوئے تھے۔ راوی کہتا ہے سید الشہداء نے کوہنیوں کے بل اپنے آپ کو بلند کیا اور کہا لعینو ابھی میں زندہ ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے آپ کو کوہنیوں کے بل خیموں کی طرف گھسیٹا ہے کہ میرے خیام پہ حملہ نہ کرو، میں ابھی سے الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جنہوں نے سید الشہداء پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار ان کی اولاد طاہرہ کو دنیا میں عزت و سلامتی نصیب فرما، ان کے مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے دین کے چاہنے والے قرآن و اہل بیت کے وفادار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ لشکر قرآن و اہل بیت کو فتح و نصرت نصیب فرما، لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما۔ خدا شب جمعہ کے صدقے میں سید الشہداء کی محبت میں معصوموں کے صدقے میں ہے پاک پروردگار ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اسی ماہ مبارک رمضان کی اب تک کی شبوں میں اگر نہ مغفرت کیا گیا خدایا جلد از جلد اسی شب میں تمام گناہوں کا ہمیں معاف فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ہماری زندگی کی مشکلات کو جو ہمیں دین سے دور کرے ہیں پاک پروردگار بلاخص ان مشکلات کو دور فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے شب جمعہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کی رات، اے خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے تابعداروں میں قرار فرما۔ خدایا لشکر امام میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ ہماری زندگیوں کا اختتام نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔